شوکت صدیقی اور ناول خدا کی بستی سے متعلق چند باتیں۔ پہلا پوائنٹ، نام شوکت صدیقی تھا جو 20 مارچ 1923 عیسوی کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ دوسرا پوائنٹ، شوکت صدیقی نے میٹرک کا امتحان امیر الدولہ اسلامیہ ہائی اسکول لکھنؤ سے سیکنڈ ڈویژن میں 1938 عیسوی میں پاس کیا تھا۔ تیسرا پوائنٹ، شوکت صدیقی نے پرائیویٹ سے ایف اے 1940 عیسوی میں کیا۔ چوتھا پوائنٹ، شوکت صدیقی نے ایم اے سیاسیات سے 1946 عیسوی میں کیا۔ پانچواں پوائنٹ، شوکت صدیقی ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان کراچی 1950 عیسوی میں گئے تھے۔ چھٹا پوائنٹ، شوکت صدیقی کی شادی ڈاکٹر محمد سعید خان کی صاحبزادی ثریا بیگم سے 1952 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ساتواں پوائنٹ، شوکت صدیقی روزنامہ پاکستان اسٹینڈرڈ سے بحیثیت سب ایڈیٹر 1952 عیسوی میں وابستہ ہوئے تھے۔ آٹھواں پوائنٹ، شوکت صدیقی نے روزنامہ ٹائمز آف کراچی میں ملازمت 1954 عیسوی میں اختیار کی۔ نواں پوائنٹ، شوکت صدیقی نے روزنامہ مارننگ نیوز کراچی میں ملازمت 1960 عیسوی میں اختیار کی۔ 10واں پوائنٹ، شوکت صدیقی نے انگریزی صحافت سے کنارہ کشی کر کے اردو صحافت کے ساتھ وابستگی کا آغاز 1963 عیسوی میں کیا اور روزنامہ انجام کراچی میں بطور نیوز ایڈیٹر فرائض سنبھالا۔ 11واں پوائنٹ، شوکت صدیقی نے ہفت روزہ الفتح کے نگران اعلیٰ کا منصب 1969 عیسوی میں سنبھالا۔ 12واں پوائنٹ، شوکت صدیقی پاکستان پیپلز پارٹی کے مساوات کے پہلے ایڈیٹر 1973 عیسوی میں مقرر ہوئے۔ 13واں پوائنٹ، شوکت صدیقی 1985 عیسوی میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی گولڈن جوبلی میں کنویننگ کمیٹی چیئرمین اور مجلس استقبالیہ کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ 14واں پوائنٹ، شوکت صدیقی کو ناول خدا کی بستی پر آدم جی ادبی ایوارڈ 1960 عیسوی میں ملا تھا۔ 15واں پوائنٹ، شوکت صدیقی کو تمغہ حسن کارکردگی 1957 عیسوی میں دیا گیا تھا۔ 16واں پوائنٹ، شوکت صدیقی نے خواجہ غلام فرید ادبی ایوارڈ 2000 عیسوی میں حاصل کیا تھا۔ 17واں پوائنٹ، شوکت صدیقی کو کمال فن ایوارڈ سے 2002 میں نوازا گیا تھا۔ 18واں پوائنٹ، شوکت صدیقی کو ستارہ امتیاز سے 2003 عیسوی میں نوازا گیا تھا۔ 19واں پوائنٹ، شوکت کا افسانوی مجموعہ تیسرا آدمی 1952 عیسوی میں یہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ اندھیرا اور اندھیرا 1955 عیسوی میں، راتوں کا شہر 1956 عیسوی میں، کیمیا گر 1984 عیسوی ہے۔ 20واں پوائنٹ، شوکت صدیقی کا ناول قمیض گاہ 1956 عیسوی میں، خدا کی بستی 1958 عیسوی میں، جانگلوس 1988 عیسوی میں ایک طویل ناول ہے جس کی 3 جلدیں ہیں۔ آخر میں چار دیواری 1990 عیسوی ہے۔ 21واں پوائنٹ، شوکت صدیقی کا انتقال 16 دسمبر 2006 کو کراچی میں ہوا۔ خدا کی بستی سے متعلق چند باتیں۔ پہلا پوائنٹ، خدا کی بستی شوکت صدیقی کا ناول ہے جو پہلی بار 1958 عیسوی میں شائع ہوا اور اس کے اب تک تقریباً 50 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، خدا کی بستی شوکت صدیقی کا وہ ناول ہے جس میں پاکستان کی شہری زندگی اور نئے معاشرے میں جڑ پکڑنے والی خامیوں اور اونچے طبقے کی مفاد پرستی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، ناول خدا کی بستی اردو کا واحد ناول ہے جس کا ترجمہ اب تک انگریزی کے علاوہ دنیا کی تقریباً 26 ترقی یافتہ زبانوں میں ہو چکا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، ناول خدا کی بستی کے 1959 عیسوی کے ایڈیشن میں انتساب ڈاکٹر عبدالعلیم کے نام ہے جو مکتبہ نیا راہی سے شائع ہوا۔ بعد کے ایڈیشنوں میں ناول خدا کی بستی کا انتساب ظفر مسعود کے نام ہے۔ 5واں پوائنٹ، شوکت صدیقی کو خدا کی بستی لکھنے میں 4 مہینے لگے تھے۔
چھٹا پوائنٹ، شوکت صدیقی نے ناول خدا کی بستی کے ابتدا میں ناول شروع کرنے سے پہلے تذکرہ برسبیل کے عنوان سے اظہار خیال کیا ہے۔ ساتواں پوائنٹ، ناول خدا کی بستی 11 فصل پر مشتمل ہے۔ آٹھواں پوائنٹ، شوکت صدیقی نے ناول خدا کی بستی میں 3 بچوں کو بنیاد بنا کر پاکستان کے ہر طبقے کے اعمال اور افعال کا تجزیہ سماجی حقیقت نگاری کی طرح کیا ہے۔ نواں پوائنٹ، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ناول خدا کی بستی میں متوسط اور اس سے زیادہ نچلے طبقے کے کرداروں کو بنیاد بنا کر ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقتوں کے چہرے سے نقاب ہٹایا گیا ہے۔ ناول خدا کی بستی کے کرداروں کی پہچان۔ پہلا پوائنٹ، ناول خدا کی بستی کے مرکزی کردار راجہ، نوشا اور شامی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، راجہ ایک آوارہ انتہائی غریب ذرا بڑی عمر کا لڑکا ہے جو ایک بوڑھے کو ریڑھی میں ڈال کر گداگری کرتا ہے، ملے ہوئے پیسوں سے جوا کھیلتا اور سنیما دیکھتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، شامی دبلا پتلا تیز مزاج لڑکا ہے جو راجہ اور نوشا کا دوست ہے اور اپنے باپ کی دکان پر بیٹھتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، نوشا ایک یتیم لڑکا اور راجہ کا جگری دوست ہے جسے اس کی ماں گھر سے نکال دیتی ہے۔ وہ پہلے سنیما اور چوری کی لت میں مبتلا ہوتا ہے، پھر گھر سے راجہ کے ساتھ کراچی بھاگ جاتا ہے جہاں اسٹیشن سے ہی ایک انسان دھوکہ دے کر انہیں جیے انسانی تسکر کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ، نوشا اور راجہ چوری کے مقدمے میں جیل چلے جاتے ہیں۔ چھٹا پوائنٹ، کالے صاحب ایک نیم انگریز بیمہ کار ہے جو نیاز کو 50,000 کا بیمہ کا لالچ دیتا ہے۔ ساتواں پوائنٹ، نوشا کی ماں جو ایک بیوہ ہے جو بیڑیا بنا کر بیچتی ہے۔ آٹھواں پوائنٹ، انو نوشا کا چھوٹا بھائی ہے۔ نواں پوائنٹ، سلطانہ نوشا کی بڑی بہن۔ 10واں پوائنٹ، عبداللہ مستری ایک آٹو ورک شاپ والا ہے جہاں نوشا کام کرتا ہے۔ 11واں پوائنٹ، سلمان ایک تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوان سلطانہ کا عاشق اور تنظیم فلک پیما کا ممبر ہے جو شہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے اور جس کی رخشندہ سے شادی اور طلاق ہوتی ہے۔ 12واں پوائنٹ، ڈاکٹر موٹو جس کا اصل نام خیرات محمد ہے جو ایک اتائی ڈاکٹر ہے یعنی جعلی ڈاکٹر ہے جو نیاز سے پیسے لے کر اس کی دوسری بیوی نوشا کی ماں کو جلد مرنے کے لیے دل کی کمزوری کا ٹیکا لگاتا ہے۔ 13واں پوائنٹ، خان بہادر ایک بدعنوان سرکاری افسر ہے جو مہاجرین کے نام زمینوں، سرکاری ٹینڈروں اور ٹھیکوں سے پیسہ کھاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگی تو اسے آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔